مکۃ المکرمہ میں مسجد حرام کے باب السلام سے صرف چند گز کے فاصلے پر محلہ سوق اللیل یعنی نائٹ مارکیٹ ہوا کرتا تھا۔ اسی ایریا سے متصل ایک گلی میں پیدائش گاہ نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھی، جو اب ایک عوامی لائبریری مکتبہ مکۃ المکرمہ کا روپ دھار چکی ہے۔ یہ گھر اب ایک لائبریری ضرور ہے، لیکن برتھ پلیس آف پرافٹ یعنی مولد النبی کے نام ہی سے معروف ہے۔ اس جگہ اور اس گھر کو اسی وجہ سے اہمیت، فوقیت اور بلند مرتبہ حاصل ہے کہ اس جگہ حضور اکرم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ یہ گھر حرم شریف کے میدان میں باہر کی جانب پہاڑ کے دامن میں واقع ہے۔ گھر اگرچہ اپنی اصلی حالت میں موجود نہیں ہے، یہ تعمیر کے کئی مراحل سے گزرا ہے، لیکن خطہ زمین اور جگہ عین وہی ہے۔ اس مقام کی تفصیل میں جانے سے قبل یہ ضروری معلوم ہوتا ہے کہ اس گھر کی تاریخ کا جائزہ لیا جائے، لیکن پیشتر اس کے ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کیا جائے۔ آپ سے ایک گزارش کرنی ہے کہ آپ ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے پیپ لائیو کے سبسکرائبر ضرور بنیے، تاکہ اسلامی تاریخ پر مشتمل ایسی انفارمیٹو ویڈیوز آپ کو فیوچر میں بھی ملتی رہیں۔ دوستو، تصانیف تاریخ مکۃ المکرمہ اور تاریخ مدینہ المنورہ کے مصنف محمد عبد المعبود خلافت عثمانیہ میں مکہ کے محلوں کی تفصیل بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جائے پیدائش محلہ شیب بنی عامر میں تھی۔ یہ جگہ اسی اعتبار سے اہم اور متبرک ہے کہ اس گھر میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت بروز پیر 12 ربیع الاول عام الفیل کے مطابق 22 اپریل 571 عیسوی میں شیب بنی ہاشم میں مکہ معظمہ کے اسی گھر میں ہوئی۔ یہ گھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد محترم عبداللہ ابن عبد المطلب کی ملکیت تھا، اور ان کے بعد یہ جگہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منتقل ہو گئی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ جانے لگے تو آپ نے اپنی یہ ملکیت اپنے چچا زاد بھائی عقیل بن ابی طالب کو ہبہ کر دی۔ حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے کسی نے حجاج بن یوسف کے بھائی محمد بن یوسف ثقفی کو یہ گھر فروخت کر دیا اور اس نے اسے اپنے مکان کا حصہ بنا لیا۔ 220 ہجری تک یہ دار یوسف کہلاتا تھا۔ اس کے بعد اس گھر کے بارے میں تاریخ خاموش ہے۔ عباسیہ دور میں ہارون رشید کی والدہ حج کو آئیں تو انہوں نے یہ مکان خرید کر دار یوسف سے علیحدہ کیا اور مولد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد بنا دیا۔ زقاق یعنی گلی تک راستہ بھی بنوایا گیا اور اس وقت سے یہ گلی زقاق مولد یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت والی گلی مشہور ہوئی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت اور اس کے بعد اس گھر کے بارے میں تاریخ مکہ کے مصنف محمد عبد المعبود بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مکان ولادت سڑک سے تقریباً 1.5 میٹر نشیب میں واقع تھا، جس میں داخل ہونے کے لیے پتھر کی بنی ہوئی چند سیڑھیاں موجود تھیں جنہیں اتر کر نیچے جانا پڑتا تھا۔ شمالی دروازے سے اندر داخل ہوتے ہی 12 میٹر لمبا اور چند میٹر چوڑا صحن تھا۔ اس کے دائیں جانب ایک دروازہ چھوٹے سے کمرے کی طرف کھلتا، جس کے اندر لکڑی کا ایک چبوترا بنا ہوا تھا، جس میں سنگ مرمر کا ایک پتھر نصب تھا جو درمیان سے کھود کر گہرا کیا گیا تھا۔ اسی کے متعلق کہا جاتا ہے کہ یہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت گاہ ہے۔ اس جگہ کا کل رقبہ تقریباً 80 مربع میٹر تھا۔ اب اس گھر اور اس عمارت کی یہ صورت نہیں ہے۔ یہ گھر اور یہ جگہ وقت، حالات اور زمانے کے ہاتھوں مختلف مراحل سے گزرتا ہوا موجودہ صورت تک کئی صدیوں میں پہنچا ہے۔ البتہ یہ بات انتہائی یقین سے کہی جا سکتی ہے کہ اس جگہ پر قائم ہونے والی عمارت مختلف صورتیں اختیار کرتی تو ضرور رہی، لیکن یہ جگہ وہی مقام ہے جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تھے۔ دوستو، اس بات کا ذکر تو ہم ویڈیو میں پہلے ہی کر چکے ہیں کہ یہ جگہ یعنی مولد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی کی ملکیت تھی۔ آپ نے مدینہ ہجرت فرماتے وقت یہ جگہ اپنے چچا زاد بھائی عقیل بن ابی طالب کو ہبہ کی۔ پھر عقیل بن ابی طالب کی اولاد میں سے کسی نے اسے حجاج بن یوسف کے بھائی محمد بن یوسف ثقفی کو فروخت کیا۔ پھر عباسیہ دور میں ہارون رشید کی والدہ نے یہ مکان خرید کر دار یوسف سے علیحدہ کیا اور اسے مسجد میں تبدیل کروا دیا۔ 579 ہجری میں خلیفہ ناصر الدین عباسی نے مولد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پھر تعمیر کروایا۔ ابن جبیر اندلسی اسی سال اپنے سفر نامے میں لکھتے ہیں کہ یہاں خوشنما اور نادر مسجد بنی ہوئی ہے اور اس میں سونے کا کام ہوا ہے۔ جس زمین کو ولادت کے وقت جس میں اطہر نے چھوا تھا اس کے گرد چاندی کا حلقہ بنا دیا گیا ہے۔ اس کے بعد وقتاً فوقتاً یمن اور مصر کے حکمرانوں نے اس کی مرمت کروائی۔
1009 ہجری میں سلطان محمد خان نے اس پر بہت بڑا گنبد اور مینار تعمیر کروا دیا اور یہاں ایک مدرسہ قائم کیا گیا۔ سلطان کے دور حکومت میں یہاں کے مدرسے کے اخراجات امام، مؤذن اور خادم کے لیے املاک وقف کی گئیں اور ہر سال وہاں سے رقم آتی تھی۔ تاریخ دان محمد عبد المعبود نے تاریخ القویم کے حوالے سے لکھا ہے کہ علامہ طاہر کردی تحریر فرماتے ہیں کہ 1343 ہجری میں یہ عمارت منہدم ہو گئی تھی، جسے الشیخ عباس بن یوسف نے اپنے ذاتی اخراجات سے تعمیر کروانا شروع کیا، لیکن 2 ماہ بعد ہی ان کا وصال ہو گیا۔ چنانچہ ان کے خلف الرشید الشیخ امین نے یہ کام مکمل کروایا۔ مرحوم نے یہ وصیت کی تھی کہ اس مقام پر ایک عالی شان لائبریری بنائی جائے جس سے علماء اور طلباء استفادہ کریں۔ چنانچہ اس وقت یہاں پر عوام کے فائدے کے لیے عالی شان لائبریری بنی ہوئی ہے اور دروازے پر مکتبہ مکہ المکرمہ کا سائن بورڈ لگا ہوا ہے۔ اگرچہ آج اس عمارت پر جگہ جگہ یہ تحریر کیا گیا ہے کہ اس بارے میں کوئی بھی مستند روایت موجود نہیں ہے کہ یہی وہ مقام ہے جہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تھے، لیکن علماء اور عوام کی اکثریت آج بھی اس جگہ کو متبرک اور مقدس صرف اسی لیے مانتی ہے کہ یہاں پر ہمارے پیارے آقا اللہ تعالیٰ کے محبوب اور وجہ تخلیق کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں آئے تھے۔ اور دوستو، اسلامی تاریخ کے حوالے سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب رسول کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں آئے تو آپ کے ساتھ بہت سے معجزات کا ظہور ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے وقت غیب سے عجیب و غریب امور ظاہر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور سے حرم شریف کی پت زمین اور ٹیلے روشن ہو گئے۔ آپ کی ولادت سے پہلے آسمان پر شیاطین چلے جایا کرتے تھے اور کاہنوں کو غیب کی خبر دے دیتے تھے اور وہ لوگوں کو کچھ اپنی طرف سے ملا کر بتا دیا کرتے تھے، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے ساتھ ہی آسمانوں پر شیاطین کا آنا جانا بند کر دیا گیا اور آسمانوں کی حفاظت شہاب ثاقب سے کر دی گئی۔ اس طرح وحی اور غیر وحی میں غلط ملت ہو جانے کا خدشہ جاتا رہا۔ اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس ظاہری دنیا میں آمد کے ساتھ ہی ایوان کسریٰ لرز اٹھا اور اس کے 14 کنگرے گر گئے۔ فارس کا آتش دان جو 1000 برس سے روشن تھا وہ ایسا بجھا کہ اس میں آگ جلانے سے بھی نہ جلتی تھی۔ حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میری والدہ نے مجھے بتایا کہ میں اس رات میں حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھی جس رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ میں گھر میں ہر طرف روشنی اور نور پاتی اور محسوس کرتی جیسے کہ ستارے قریب سے قریب تر ہوتے جا رہے ہیں، حتیٰ کہ مجھے اندیشہ ہوا کہ یہ ستارے میرے اوپر گر پڑیں گے۔ بلا شبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ نے ولادت نبی کے وقت ایسے نور کو دیکھا جس سے ان پر شام کے محلات تک روشن ہو گئے۔ اسی طرح حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں اس وقت 7 یا 8 سال کی عمر کا تھا۔ میں نے سنا کہ مدینہ کا ایک یہودی صبح کے وقت اپنے قلعے کی چھت پر کھڑا ہوا اور پکار پکار کر کہنے لگا، اے گروہ یہود دیکھو، میری بات سنو۔ آس پاس کے سارے یہودی جمع ہو گئے۔ حضرت حسان بن ثابت فرماتے ہیں کہ میں سن رہا تھا، ان لوگوں نے اس یہودی سے کہا کہ تیری خرابی ہو، تو کیوں اتنا شور مچاتا ہے؟ یہودی نے چھت پر سے کہا کہ احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ستارہ طلوع ہو گیا ہے جس کو آج رات میں کسی وقت پیدا ہونا ہے۔ تو خواتین و حضرات، جس جگہ پر ایسی مبارک ہستی ایسے معجزات کے ساتھ ظہور پذیر ہوئی تو اس جگہ نے مرجع خلائق تو بننا ہی تھا۔ چنانچہ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت کم لوگوں کو اس جگہ کی اہمیت، فضیلت اور اس جگہ کا پتہ نام و نشان معلوم ہونے کے باوجود جائے پیدائش النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عشاق کا ہجوم لگا رہتا ہے۔ اگرچہ اب اس عمارت کی حیت اور شکل بالکل تبدیل ہو چکی ہے، ماضی کی طرح اب یہ گھر نشیب میں واقع نہیں ہے، بلکہ حرم شریف کی حدود میں پہاڑ کے دامن میں ایک وسیع و عریض میدان میں ایک 2 منزلہ عالی شان عمارت کی صورت میں سامنے نظر آتا ہے۔ بس حرم شریف کی جانب اس کا ایک بنیادی دروازہ ہے۔ حکام کا کہنا یہ ہے کہ جائے پیدائش النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک لائبریری کی صورت دینے کا اصل مقصد یہ تھا کہ دنیا اسلام سے تمام اہل علم عشاق رسول یہاں پر آئیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے متعلق پڑھیں اور سمجھیں اور اپنی زندگیاں
जिंदगियां मुनव्वर करें। उम्रा और हज पर जाने वाले ज़ायरीन को चाहिए कि हरम शरीफ में अपनी इबादत के साथ साथ मकतबा मक्कातुल मुकरमा के नाम से कायम इस जाए पैदाइशुन नबी को भी विजिट जरूर करें, क्योंकि इस जगह पर पहुंच जाना और इस जगह को देखना भी हमारे लिए बाइसे सादत और बरकत है। अल्लाह ताला से हर दम ये दुआ रहनी चाहिए कि वो मक्कातुल मुकरमा और मदीनतुत तैयबा में हमें अपना मेहमान बनाए और ये मुकद्दस जगह हमें अपनी आंखों से देखने की तौफीक बख्शे। अगर आपके दिल की भी यही सदा है तो कमेंट सेक्शन में आमीन जरूर लिखिएगा। इन्हीं दुआया फिक्रात पर अपनी आज की वीडियो का इख्तिताम भी करेंगे, मगर अलविदा कहने से कबल आपको एक याद दहानी करवा दें कि आप रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके पीपल लाइफ के सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए, ताकि ऐसी इस्लामी तारीख पर मुश्तमिल वीडियोस आपको हर वक्त और बर वक्त मिलती रहें। अगले सेशन तक इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।